الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والتقدير، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآله بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نكر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر عرب و عجم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم کر بآواز بلند ارتفاع پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر اے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر اے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. اور ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے. ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. اور تمہارے سر پہ اے خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ اے خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا. ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے. اور استاد حضرت فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. سامعین محترم، آج الحمدللہ 6 رجب المرجب یعنی سرکار سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری ثم اجمیری معین الدین چشتی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا یوم عرس مقدس ہے. اور اللہ کا بڑا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھٹی شریف کا مبارک دن ہمیں جمعہ کے موقع پر عطا فرمایا ہے. تو ایک جگہ جمعہ کا دن بھی ہے اور پھر غریب نواز سلطان الہند کا عرس مقدس بھی ہے.
یہ بڑا مقدس اور مبارک دن ہے، تو کیوں نہ ہم اور آپ آج کے اس مبارک دن میں سرکار غریب نواز کا تذکرہ کر کے ان کے غلاموں میں، سچے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ حدیث پاک ہے نبی قوم و مقام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انتا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ او کما قال، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس موقع پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو آج ہم ایسے عظیم بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ سارے ہندوستان میں جن کی سلطنت و حکومت 2 4 8 10 سال سے نہیں بلکہ 809 سال سے قائم ہے، 800 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا چرچا، ان کا تذکرہ، ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کا ذکر اور ان کی محفلیں، ان کی مرتبتیں، ان کے نام کی نیازیں، فاتحہ خوانی نہ جانے کہاں کہاں پوری دنیا میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے والد ماجد حضرت سیدنا غیاث الدین علیہ الرحمہ اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام البرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں ایسے عظیم بزرگ تھے کہ ان کے حوالے سے یہ بیان کیا لکھا گیا ہے کہ یہ دونوں یعنی غریب نواز کے والد اور ان کی والدہ دونوں قرآن کریم کے حافظ اور سچے باعمل عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ جب ایسی بابرکت اور ایسے مقدس رشتوں کا جب جوڑ بنتا ہے، جب ان کا تعلق بنتا ہے، تو ایسوں کی پشت اور شکم سے اللہ تعالیٰ غریب نواز کو پیدا فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کی پشت سے اللہ سلطان الہند کو تمجد فرماتا ہے کہ وہ غریب نواز ہیں کہ اللہ اکبر۔ سنجر آپ کا جو آبائی وطن مقام ولادت ہے، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اس علاقے کا نام سنجر تھا، اور یہ سنجر ملک ایران کے کسی علاقے کا ایک گاؤں پڑتا ہے، اور وہاں کا اس دور میں یعنی آج سے تقریباً 900 سال پہلے اس گاؤں کا، اس علاقے کا یہ حالت تھا کہ وہاں کا تقریباً ہر بندہ نمازیں پنجگانہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس دور کے لوگ نماز تہجد بھی جو ہے چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ تہجد کی نماز بھی بڑی پابندی سے لوگ ادا کیا کرتے، روزانہ یہ معمول تھا کہ تہجد کے وقت ایک دوسرے کو جگانا اور ایک دوسرے کو اطلاع دینا یہ لوگوں کا معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ صبح ہو چکی ہے، چاروں طرف اجالا ہو چکا ہے، ہر طرف نور پھیلا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے صبح ہو چکی۔ تو سب ایک دوسرے کو جگانے لگے کہ آج یہ کیا ہو گیا، آج ہماری تہجد کی نماز چھوٹ گئی، فوت ہو گئی۔ سب پریشان ہو گئے۔ جب سب ایک جگہ اس شہر کی ایک مرکز پر جمع ہوئے تو آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، روزانہ ہم نماز تہجد پابندی سے ادا کرتے ہیں، آج ایسا کیسے ہو گیا کہ کسی کی آنکھ نہ کھلی اور صبح ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب معلوم کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ یہ جو صبح کی روشنی اور چاروں طرف اجالا نظر آ رہا ہے، یہ اجالا صبح ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ جب سارے لوگ جمع ہو کر دیکھتے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اجالا ایک نور کی قندیل جو آسمان سے نازل ہے، وہ حضرت سیدنا غیاث الدین اور حضرت بی بی ام البرا کے گھر پر ایک نور کی قندیل ہے، اور اس نور کی قندیل کی روشنی سے ایسا لگتا ہے کہ پورا سنجر صبح ہو گیا ہے، پورے سنجر میں اجالا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر گزری، دروازہ کھلا تو باہر ایک دائی، ایک عورت آئی اور اس نے بتایا کہ سیدنا غیاث الدین کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام معین الدین حسن رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ غریب نواز کی ولادت کا سامان تھا کہ جن کی آمد سے ایسا اجالا پھیلا، جس اجالے کو لوگوں نے صبح کا اجالا
سمجھا، حالانکہ وہ صبح نہیں تھی بلکہ غریب نواز کی آمد سے ایک ایسا نور اور ایک ایسا اجالا پھیلا تھا جس اجالے نے پورے ہندوستان کو کفر و شرک سے پاک کر کے ایمان اور اسلام کی صبح بنا دیا تھا۔ پورے ہندوستان سے کفر و شرک کو پاک کرنے والے کم و بیش 90 لاکھ مسلمان، 90 لاکھ غیروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانے والے غریب نواز کی آمد کا وہ اجالا تھا۔ سبحان اللہ، یہ سرکار غریب نواز کی آمد کا منظر ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سارے سنجر کے اندر خوشیوں کا سما تھا کہ ایک ایسا بابرکت بچہ پیدا ہوا جس کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے پورے گاؤں میں جو ہے روشنی اور نور کا سما پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کی پرورش ان کے والد ماجد نے فرمائی۔ جب آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 14 سال ہوئی تو والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والد ماجد وصال کر گئے۔ اور غریب نواز کا یہ معمول تھا کہ آپ بکثرت یعنی زیادہ سے زیادہ ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ آپ گھر میں رہتے، باہر رہتے یا کسی اور کام میں رہتے، اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کا ایک خاصہ ہے کہ آپ کی قرآن کریم کی جو تلاوت ہوا کرتی وہ اتنی دلکش اور اتنی عظیم بہترین تلاوت ہوتی کہ جب کبھی آپ کہیں بیٹھ کر تلاوت کرتے تو لوگ خاص طور پہ ٹہل جاتے اور غریب نواز کی تلاوت کلام پاک کو سنا کرتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آپ کے قرآن کے پڑھنے کو سننا اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتے تھے۔ جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو والد ماجد کی جو ذمہ داری تھی، جو ایک باغ اور ایک منچکی اور کچھ چیزیں آپ کو والد سے وراثت میں ملی تھی، روزانہ باغ کی حفاظت کرنا آپ کا یہ معمول تھا۔ اور روزانہ آپ کیا کرتے؟ باغ میں چلے جاتے، بغیچے میں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے اور شام کے وقت واپس آ جاتے۔ اور باغ کا یہ عالم تھا کہ رات سے لے کر صبح تک باغ میں جو کچرا، جو درخت کے پتے، جو گندگی وغیرہ جمع ہوتی، وہ رات میں اچانک کوئی آ کر ساری گندگی کو، سارے کچرے کو صاف کر کے ایک جگہ جمع کر دیتا اور چلا جاتا۔ صبح میں نماز آ کر دیکھتے پورا باغ بالکل صاف ستھرا ہے، پورا کچرا صاف کیا ہوا ہے۔ روزانہ یہی معمول تھا۔ ایک دن آپ نے سوچا کہ آخر میں پتہ تو کرتا ہوں کہ یہ کون سا ایسا بندہ ہے جو رات کی تاریکی میں آ کر میرا باغ صاف کر کے چلا جاتا ہے، میرا باغیچہ پوری طرح جھاڑ کر صاف ستھرا کر دیتا ہے، کون ہے پتہ تو کروں۔ یہ سوچ کر آپ رات میں ایک دن باغ میں رک گئے۔ رات میں آپ نے نمازیں وغیرہ مکمل کر کے آپ آرام کرنے لگے تو کیا دیکھا کہ اچانک جب صبح کا وقت قریب ہونے والا تھا، یعنی جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، صبح ساری کا وقت قریب تھا، تو اس وقت آپ کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اچانک کچرا خود بہت صاف ہو رہا ہے، سارے پتے خود بہت سمٹ رہے ہیں، کوئی صاف کرنے والا نظر نہیں آیا، اس کے باوجود بھی صفائی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے اپنی آواز میں کیوں کہا کہ آخر کون ہے جو یہ ساری صفائی کر رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے جاننے والے ہیں۔ تو غریب نواز نے کہا کہ دوست کو دوست کے سامنے آ جانا چاہیے، آپ جو بھی ہیں میرے سامنے آ جائیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اچانک اس وقت بغیچے کے اندر 6 جن نمودار ہو گئے۔ جنات جسے کہا جاتا ہے، جن کا جسم بڑا بھاری بھرکم، بڑے قوی ہیکل قسم کے 6 جن نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ آپ کے باغ کی صفائی کرتے ہیں۔ تو غریب نواز نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، میرے باغ کی صفائی آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو ان جنات نے کہا کہ اے معین الدین، روزانہ آپ اپنے بغیچے میں آ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ قرآن روزانہ پڑھتے ہیں اور ہم روزانہ آ کر کئی سال سے آپ کا قرآن پڑھنا سن رہے ہیں، اور آپ کا قرآن پڑھنا سنتے سنتے جو ہم قرآن غلط پڑھا کرتے تھے، آپ کو سن کر ہم نے اپنا قرآن صحیح کر لیا ہے۔
ہم نے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ لیا، ہمیں تجوید سے قرآن پڑھنا، آپ کی تلاوت سن سن کے آ گیا، تو اس طرح تو ہم آپ کے شاگرد ہو گئے، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر ہم استاد کے بغیچے کی صفائی کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ ہمیں یہ خدمت کرنے کا موقع روزانہ عنایت کریں۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کریں کہ غریب نواز بغیچے میں آ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی تلاوت کو سننا، انسان تو انسان، جنات بھی تلاوت سننے آیا کرتے تھے۔ یہ غریب نواز کے بچپن کی بات ہے، جب ابھی آپ کی عمر 14-15 سال کی تھی، کہ اس وقت کا معاملہ ہے جب جنات آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رشد و ہدایت میں بلندی عطا فرمائی تو انسانوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں جن بھی ایسے تھے جو غریب نواز کے ہاتھ میں مرید ہو گئے تھے۔ غریب نواز کے مریدین میں انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی موجود رہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز کی زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی ہے اور اچانک ایک دن بغیچے میں ایک بزرگ تشریف لائے۔ مشہور بات ہے، آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا، ایک بزرگ تشریف لائے جن کا نام حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ۔ وہ آئے، غریب نواز نے ان کی بڑی خدمت کی، انگور کا گوشہ پیش کیا، انہوں نے انگور کھائے، پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اپنی جھولی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا۔ روٹی کا ایک معمولی سا ٹکڑا جو دیکھنے میں روٹی کا ٹکڑا ہے، غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا، کھلا کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا گلے سے نیچے اترا، آپ کے شکم میں پہنچا تو آپ کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا، آپ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ دنیا کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، یہ بغیچہ، یہ دنیا داری، یہ گھر بار کے کام، مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں تو اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی خاطر نکلنا چاہوں گا۔ آپ نے اپنا بغیچہ بیچ دیا، جو کچھ مال و دولت تھا غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دیا اور کچھ سامان لے کر سفر کے ارادے سے آپ نکل پڑے۔ سفر کرنے کی نیت سے آپ چل پڑے۔ سب سے پہلا آپ نے سفر بغداد کی طرف کیا۔ جب بغداد آپ جا رہے تھے تو راستے میں دو ڈاکو جو ایک الگ بھیس بدل کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، بھکاری کے روپ میں وہ ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال ہڑپ کر لینا ان دونوں کا کام تھا۔ جب وہ دونوں غریب نواز کو آتا دیکھے تو اس سے پہلے کہ وہ ڈاکو ان کے پاس آتے، غریب نواز کو ان کے پاس چلے گئے۔ جانے کے بعد ان ڈاکوؤں نے اپنا جو طریقہ تھا لوٹنے کا، مکاری کرنے کا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم بہت بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ کھانا کھلا دیجیے۔ تو سرکار معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے پاس جو کچھ بھی تھا آپ نے سب کچھ ان کے سامنے پیش کیا۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو ان ڈاکوؤں نے کہا کہ کچھ ساز و سامان، کچھ مال و دولت بھی ہو تو عطا کر دیں، ہم مسافر ہیں، بڑی دور کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ تو غریب نواز نے اپنا سارا مال جو بھی تھا، جتنا بھی تھا، سب عطا کر دیا، سب کچھ عطا کیا۔ ان ڈاکوؤں نے پوچھا کہ آپ کہاں جانے والے ہیں، آپ کا سفر کدھر کا ہے؟ تو غریب نواز نے فرمایا کہ میں بغداد کی طرف جا رہا ہوں، بغداد جانے کا ارادہ ہے۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ بغداد یہاں سے کتنی دوری پر ہے؟ تو غریب نواز نے کہا کہ ہاں بالکل، بغداد یہاں سے 1 مہینے کی دوری پر ہے۔ اس دور کے اعتبار سے 1 مہینے کا سفر تھا، 1 مہینے کی دوری پر۔ تو ان دونوں نے کہا کہ آپ 1 مہینے کا سفر کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے پورا مال اور پورا رزق جو بھی آپ کے پاس تھا وہ سب آپ نے ہمیں عطا کر دیا، تو پھر آپ یہاں سے وہاں تک سفر کیسے کریں گے؟ بغیر ساز و سامان کے کہاں جائیں گے؟ تو غریب نواز نے بڑے نرالے انداز میں فرمایا کہ جو رب تم جیسے ڈاکوؤں کو میرے ذریعے رزق پہنچا سکتا ہے تو کیا میرا رب کسی اور کے ذریعے مجھے نہیں کھلا سکتا؟ میرا رب رزاق ہے، تم جیسے نافرمانوں کو جب وہ دینے پر قادر ہے تو وہ مجھے بھی عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے سنا کہ ہمارے بتائے بغیر یہ پتہ چل گیا کہ ہم ڈاکو ہیں، لوگوں کو لوٹنے والے ہیں، تو ان دونوں نے توبہ کی اور کہا کہ سرکار ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ دونوں نے سچے دل سے توبہ کی اور وہ جو چیز انہوں نے
غریب نواز نے سب کچھ جو مانا دیا تھا وہ واپس کر دیا کہ آپ لے لیجیے، آپ کا سفر بڑا لمبا ہے۔ تو غریب نواز نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ جو ایک مرتبہ دے دیں اس کو دوبارہ واپس دے دیں، جو ایک مرتبہ نواز دیا تو نواز دیا، واپس لینا یہ ہماری شان نہیں ہے۔ آپ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ واقعات میں تفصیلی ہے، وقت بہت کم سے کم کر ہے۔ غریب نواز کا سفر چلتا رہا، بغداد آپ تشریف لے گئے، بغداد سے ہوتے ہوئے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو اس دور میں مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کا دوران تھا۔ ان کا شعرا اور ان کا سکہ بڑا اس دور میں مشہور تھا۔ غریب نواز ان کے آستانے پر چلے گئے، وہاں جانے کے بعد کچھ دن قیام فرمایا اور خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ نے بیعت کر لی، یعنی ان سے مرید بن گئے۔ مرید بننے کے بعد ایک عرصہ گزرا، پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ تو اس کے بعد سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ معین الدین ذرا اوپر دیکھو اور بتاؤ کیا نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ غریب نواز نے فرمایا کہ حضور مجھے آسمان نظر آ رہا ہے۔ فرمایا نیچے دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا بس زمین نظر آتی ہے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے کچھ وظائف عطا فرمائے، مجاہدات بتائے، کچھ سورہ اخلاص، درود پاک اور کچھ ضروری وظائف آپ کو عطا فرمائے اور کہا کہ ایک 1000 مرتبہ ان وظیفوں کو پڑھنا، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ جب دوسری مرتبہ غریب نواز اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچے تو پیر و مرشد نے اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا کہ اے معین الدین اب ذرا ان 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو اور بتاؤ اوپر تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو غریب نواز نے جیسے ہی آسمان پہ نظر ڈالی تو فرمایا کہ اے میرے پیر و مرشد اب مجھے ایک آسمان ہی نہیں بلکہ 7 آسمان اور اللہ کا عرش بھی نظر آتا ہے، اللہ کا عرش مجھے نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا زمین پہ دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے؟ غریب نواز نے زمین کی طرف دیکھا اور بتایا کہ صرف ایک زمین نہیں بلکہ 7 زمینیں اور اس کے نیچے جنت السرا بھی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی نظر کا کمال ہے، یہ پیر و مرشد کی عنایت اور نوازش کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے مرید خاص کو جو یقیناً پہنچا ہوا بندہ تھا اسے اور آگے پہنچا دیا۔ اور سرکار غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خانہ کعبہ کا حج ادا فرمایا، خانہ کعبہ کا حج ادا کیا تو غریب نواز کے پیر و مرشد نے غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ یہ میرا مرید معین الدین ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے، مولا تو بھی اسے اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا لے، تو بھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کو قبولیت کا مقام حاصل ہوا۔ اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ کر گئے۔ غریب نواز مدینہ طیبہ میں رہا کرتے تھے، روزانہ حضور کی قبر انور پر حاضری ہوتی تھی، صرف قبر پر نہیں بلکہ یہ اللہ کا ایسا پہنچا ہوا بندہ تھا، حضور کی بارگاہ کا یہ ایسا مقبول بندہ تھا کہ جب چاہتے خواب میں مرتبہ کریم کا دیدار فرما لیا کرتے تھے، حضور خواب میں تشریف لاتے دیدار کر لیتے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ رات میں آرام کر رہے ہیں، خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے اور حکم دیا کہ اے معین الدین اب تمہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مدینہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو غریب نواز نے کہا کہ نانا جان کیا بات ہے، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، کیا کوئی لفظ مجھ سے سرزد ہوئی جو مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، خطا کا امکان ہی کہا، یہاں خطا نہیں ہوتی بلکہ یہاں تو ان کے لیے مصطفیٰ کی عطا ہو رہی ہے، اسی لیے تو غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ غریب نواز سے حضور نے فرمایا کہ تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی بلکہ تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر جانا ہے، بھارت کی سرزمین پر جا کر میری حدیثوں کا اور میرے اسلام کا نور وہاں چمکانا ہے، وہاں کفر و شرک کی تاریکی بہت زیادہ ہے، وہاں جاؤ اور اسلام کا نور وہاں لے جا کر چمکاؤ۔ غریب نواز نے حضور کا حکم پا کر سفر شروع کر دیا، ہندوستان کی طرف آنے لگے۔ تو سب سے پہلے سفر کرتے کرتے جب ہندوستان کے قریب پہنچے تو راستے میں ایک بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ اس وقت کا شہاب الدین غوری
ہندوستان پر حملہ کر کے کئی مرتبہ حملہ کر کے وہ ناکام ہو رہا تھا، اس کے ساتھ بڑا لشکر تھا، لیکن یہاں کی جو اس وقت کے راجا مہاراجا تھے وہ بڑے طاقتور تھے۔ شاہ الدین غوری مسلمان بادشاہ ہزاروں کی تعداد میں فوج لے کر آتا، حملہ کرتا، اس کے باوجود بھی وہ مایوس ہو کر واپس چلا جاتا۔ جب وہ ہندوستان سے واپس جا رہا تھا تو غریب نواز اپنے ساتھ اپنے 6 یا 7 مریدوں کو لے کر آ رہے تھے۔ جب وہ ہندوستان کی طرف آ رہے تھے تو بادشاہ نے دیکھا کہ کچھ فقیر جا رہے ہیں، تو شاہ الدین غوری نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو غریب نواز نے فرمایا کہ ہم کچھ فقیر ہیں، ہم فقیر ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہندوستان کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں۔ بادشاہ بڑے زور سے پہپہا لگانے لگا اور کہا کہ ذرا میرے پیچھے دیکھو، ہزاروں کی فوج لے کر بھی میں ہندوستان کو فتح نہیں کر پایا، تم اپنے ساتھ ان چند فقیروں کو لے کر ہندوستان کیسے فتح کرو گے؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ اے بادشاہ، یہی تو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، تو جب بھی جاتا ہے تو اپنی فوج کا سہارا، اپنی فوج پر بھروسہ کر کے جاتا ہے، اور میں جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے جاتا ہوں۔ تو نے اپنے فوجیوں پر بھروسہ کیا، تجھے فتح نصیب نہ ہوئی، میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں تو اللہ مجھے ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان میں آپ داخل ہوئے، وہ کئی سارے واقعات جو کئی مرتبہ آپ حضرات نے سنے ہوں گے۔ غریب نواز آ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے تو یہاں کی جو اس وقت کی حکومت، راجا پرتھوی راج جو تھا، اس کے باشندے آئے، انہوں نے غریب نواز کو اٹھا کر بھیج دیا۔ وہ اونٹوں والا واقعہ کہ اونٹوں کو سرکار غریب نواز کو اٹھا کر اونٹوں کو وہاں بٹھایا گیا، آگ پر پانی کو بند کر دیا گیا، بہت ساری مشکلیں اور آزمائشیں آپ کو ہندوستان میں دیکھنی پڑی۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن غریب نواز ایسے عظیم اور کریم اخلاق کے مالک تھے کہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک غریب نواز کے ساتھ رہ کر آپ کی ایک ایک ادا کو غور سے دیکھا ہے۔ میں نے 20 سال میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز کو کبھی کسی پر غصہ آ گیا ہو، کبھی کسی پر آپ نے غصہ کیا ہو، کسی سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، کبھی میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص جو غریب نواز کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یہاں کے راجا اور مہاراجا کے حکم پر ایک شخص نے ایک خنجر زہر میں ڈبا کر ایک خنجر اپنی کمر میں چھپا کر لے کر آیا۔ غریب نواز کی محفل میں وہ آیا، سرکار غریب نواز لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، تبلیغ و ارشاد کا کام چل رہا ہے۔ اس نے خنجر کو چھپا کر غریب نواز کی محفل میں وہ شامل ہو گیا۔ جب سرکار غریب نواز بیان کر رہے تھے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جب لوگ بالکل کم ہو گئے تو سرکار خواجہ غریب نواز نے اس آنے والے خنجر لے کر آنے والے سے کہا کہ تم بھی اپنا کام کر لو، جس مقصد سے آئے ہو وہ کام بھی پورا کر لو، جس مقصد سے آئے ہو اپنا کام پورا کر لو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ خنجر جو تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے پاس چھپا کے لے آیا ہے، وہ خنجر نکال اور تو اپنا کام کرنا شروع تو کر دے۔ جیسے ہی اس نے سنا اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ میرا چھپا ہوا خنجر میرے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے، یہ ان کو کیسے پتا چل گیا؟ وہ حیران ہو گیا۔ جب وہ کھڑا ہوا تو اس کا خنجر نکل کے نیچے گر گیا۔ سرکار غریب نواز کی خدمت میں آ کر خنجر اس نے پیش کیا اور کہا کہ سرکار مجھے معاف کر دیں، میں کسی کی باتوں میں آ گیا تھا، میں آپ کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے آیا تھا، اب میرا انجام یہ ہونا چاہیے کہ اسی خنجر سے آپ مجھے قتل کر دیں، میرا کام آپ تمام کر دیں، آپ کو ختم کرنا یہ میرا کام نہیں ہو سکتا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ میں یہاں لوگوں کی زندگیاں لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ جو کفر و شرک کے اندھیرے
سے بھٹک رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال کر اسلامی زندگی عطا کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ اس شخص نے توبہ کی، سردار غریب نواز کے ہاتھ میں مرید بن گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مرید بننے کے بعد اللہ کا وہ ایسا نیک بندہ، وہ اتنا متقی بن گیا کہ غریب نواز نے اسے خلافت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کی عنایتوں سے اسے ولایت بھی عطا فرمائی، اور پھر اس نے غریب نواز کی خدمت میں التجا کی کہ میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کا حج کر لوں۔ غریب نواز نے فرمایا کہ جا، اللہ تیرے مقدر میں حج لکھ دے گا۔ اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ میں کئی مرتبہ بار بار ہر سال میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز نے فرمایا کہ جا، اللہ تعالیٰ تجھے ہر سال حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ اتنا ہی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو مجھے ہندوستان میں نہیں بلکہ مکہ المکرمہ میں اللہ کے گھر کے پاس آئے۔ تو سردار غریب نواز نے فرمایا کہ جا، اللہ تعالیٰ تیری یہ تمنا بھی پوری کرے گا کہ جب آخری حج کے لیے تو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیری موت بھی مکہ المکرمہ میں عطا فرمائے گا، اور وہیں پر تجھے دفن ہونا بھی نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی بارگاہ ہے۔ غریب نواز آپ کو یوں ہی نہیں کہا گیا، جو آدمی قتل کرنے آیا تھا اسے توبہ کی دولت بھی عطا فرمائی، اسے ایمان کا منصب بھی عطا فرمایا، منصب ولایت بھی مل گیا، اسے خلافت و اجازت بھی عطا فرمائی، اور کئی مرتبہ حج کی سعادت کے لیے دعا فرمائی، اور مکہ المکرمہ میں موت اور دفن ہونے کا اعزاز بھی عطا فرمایا۔ یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے، جہاں پر غیر جاتے ہیں تو مالا مال ہو کر آتے ہیں، جب بھی اپنا وہاں جائے گا خواجہ غریب نواز کا غلام ان کا چاہنے والا جائے گا اور سچے دل سے مانگے گا۔ تو بتاؤ غریب نواز کی بارگاہ میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ رضوان نے اجمیر معلیٰ بارگاہ غریب نواز کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہندوستان میں جن مقاموں پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے ان مقامات میں سے میرے خواجہ کا روضہ بھی ایک مقام ہے، میرے خواجہ کا دربار بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو یقیناً قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کے آستانے ہیں، یہاں پر جب دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، اپنے اس ولی کو دیکھتا ہے جس ولی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم دعا مانگتے ہیں، جس ولی کی بارگاہ میں آ کر ہم جھولیاں پھیلاتے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ذرا اندازہ کریں، آج تو تقریباً 809 سال گزر چکے، 809 خواجہ غریب نواز کا انسان منایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو اندازہ کر کے بتائیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کیا آپ کی شان میں کمی آئی، کیا آپ کے تذکرے میں کمی آئی، کیا غریب نواز کی یادوں میں، ان کی نیازوں میں، کیا ان کے چرچے میں کمی آئی؟ نہیں، بلکہ ہم تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ کی شان میں اور بلندی آتی جاتی ہے، آپ کو اللہ اور اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ ارے عوام تو عوام ہے، مسلمان تو مسلمان، لاکھوں غیر مسلم بھی غریب نواز کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں، گویا کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ایسے سچے دوست کا آتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی آئے اس کا کاسا بھر دیا جاتا ہے، اس کی چھوٹی کو یقیناً بھر دیا جاتا ہے۔ ارے چھوٹے لوگ تو اپنی جگہ پر ہے، ہمارے بھارت پر حکومت کرنے والے، اپنے وقت کے بڑے بڑے سورما، اپنے وقت کے بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جو ہے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم بھی خواجہ غریب نواز کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے در پر جا کر اپنی طرف سے چادر پیش کر کے وہ بھی اپنے آپ کو ان کے غلاموں میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ گویا اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پورے ہندوستان پر، پورے بھارت پر اگر کوئی واقعاتاً حکومت کر رہا ہے تو وہ 5 سال کے لیے بیٹھنے والا کوئی وزیر نہیں بلکہ حقیقت میں تو حکومت میرے خواجہ کو اللہ نے عطا کی ہے، حکومت تو اللہ نے خواجہ کو عطا فرمائی۔ اگر دنیا والے، اگر جنتا ووٹ کر کے اگر کسی کو نیتا بناتی ہے تو وہ 5 سال کی حکومت کرتا ہے، اس کے بعد اس کی کوئی گارنٹی نہیں، دوبارہ سیٹ مل جائے یا چھن جائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب مخلوق کسی کو اعلیٰ مقام دیتی ہے تو وہ 5 سال کے لیے سیٹ پر بیٹھتا ہے، لیکن جب خالق کائنات کسی کو منصب حکومت عطا کرتا ہے، کسی کو کرسی عطا کرتا ہے تو وہ ساری دنیا کو یہ دکھا دیتا ہے کہ چاہے 10 سال کیا، 100 سال کیا، 800 سال کا گزر گئے
لیکن آج بھی ہندوستان پر خواجہ کا سکہ چل رہا ہے، خواجہ کی حکومت آج بھی چل رہی ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ اور یقیناً کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، آج جو ہے لوگ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک زمانہ پہلے جب ہندوستان پر 200 سال تک انگریزوں نے حکومت کی، انگریزوں نے حکومت کر کے جب ہندوستان کو چھوڑ کر وہ چلے گئے تو انگریزوں کا ایک رائٹر اس نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب میں اس نے لکھا کہ میں نے بھارت میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، تاج محل، لال قلعہ، چار مینار، نہ جانے بہت ساری عجیب و غریب چیزیں میں دیکھ کے آیا ہوں، لیکن سب سے زیادہ عجیب بات جو بھارت کے اندر مجھے لگی، اس انگریز رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ میں نے بھارت میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں کی ایک قبر جو راجستھان میں اجمیر کی سرزمین پر موجود ہے، میں نے دیکھا کہ وہ ایک قبر پورے ہندوستان پر حکومت کرتی نظر آ رہی ہے، پورے ہندوستان پر اس ایک قبر کی حکمرانی ہے۔ اس انگریز کی خاطر تو وہ قبر ہے، لیکن وہ قبر دراصل ہمارے لیے ہمارے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ حریص شہباز کا آستانہ ہے۔ اور جو نہ ہو، اسی آستانے کے دم قدم سے آج مسلمانوں کو ہندوستان میں وقار ہے، عزت ہے، اسلام کا دبدبہ اور اسلام کی جگہ جگہ میں جو ہے چھاؤنی آج جو نظر آتی ہے وہ سرکار حریص نواز کی وجہ سے ہے۔ آج لوگ مسلمانوں کو نکالنے کی سازشیں کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر نئے قوانین، ظالمانہ قوانین بنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ سن لیں کہ نہ تمہارے بلائے سے آئے تھے نہ تمہارے نکالے سے جائیں گے، ہم تو خواجہ کے بتائے ہوئے مسلمان ہیں، ہم جیے گے یہیں پر مر جائیں گے، ہماری قبریں یہیں پر بنیں گی، اور تا قیامت ہندوستان میں اسلام بھی رہے گا، مسلمان بھی رہے گا، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ جب تک ہندوستان میں خواجہ کا راج رہے گا اس وقت تک ہندوستان میں مسلم سماج رہے گا، اس وقت تک ہندوستان میں مسلم سماج رہے گا، کوئی مسلمانوں کا بگاڑ نہیں سکتا جب تک کہ سرکار خواجہ حریص نواز کا آستانہ ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے، آلہ تیرا کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا۔ بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا میں سنا گیا رب کریم کی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو لفظی شرعی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، رب کریم ہم تمام کو سرکار خواجہ حریص نواز کا خاص فیضان عطا فرمائے۔ آج کا جو مبارک دن جمعہ المبارکہ اور چھٹی شریف کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس مقدس دن ہم تمام کو غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سبھی کو ہمکنار فرمائے، مولا کریم ان کے تصدق ہم تمام کی نیک مرادیں پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اولاد کی متمنیوں کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے، انشاءاللہ 20 فروری بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مسجد نقشبندیہ میں جشن غریب نواز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں شرکت کریں، اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ چونکہ آج چھٹی شریف ہے تو انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے فوراً بعد ہماری مسجد میں سرکار خواجہ غریب نواز کے نام سے فاتحہ خوانی کا اہتمام ہے۔ جیسے ہی نماز سنتیں مکمل ہو جائیں گی، سنتوں کے فوراً بعد فاتحہ خوانی ہوگی، اس کے بعد خصوصی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا، سلام کے بعد تبرک تقسیم ہوگا۔ آپ تمام حضرات اس فاتحہ خوانی میں ضرور شرکت کریں، اور ہو سکے تو اپنے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں اپنی حیثیت کے مطابق ضرور آج خواجہ غریب نواز کے فیضان